الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2002 میں پاکستان کے ایک مسلمان جوان وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد یوسف جو ہے وہ بارڈرز پر سرحدوں پہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے نوجوان اب آگے ہی بڑھو اور انڈیا کی فوج کو دور دھکیل دو۔ تو انڈیا کی 10 لاکھ فوج بارڈر پہ کھڑی جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی اور پاکستان کو اللہ نے سلامت رکھا۔ یعنی 2002 میں 10 لاکھ انڈیا کی فوج پیچھے دھکیلی پڑی رہی۔ پھر جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے وہ کسی اور نیٹ ورک کے تھرو یہ بھی کہتا رہا کہ پاکستانی فوج انڈیا کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، نظر نہ آنے والے شیطانی جال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی صحیح ہے، بارڈر تو انڈیا سے ملتا ہے، اس کا تو مقابلہ ہے۔ ابھی امریکہ میں، چین میں، روس میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، لندن میں، اسپین میں اگر کوئی شیطانی جال ہے تو فوج اس کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ جال پاکستان میں آ کے فوج کو نقصان پہنچاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اسی جنرل محمد یوسف کو دھماکے میں زخمی کرتا ہے، اور اس کو یہی پتہ ہے بھی یہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ یعنی نماز تو کوئی سپاہی بھی پڑھے یا کوئی جنرل پڑھے، نماز تو ہر مسلمان کے لیے برابر ہے۔ لیکن یہ جو شیطانی جال ہے، کہتے ہیں کہ یہ وائس آف چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر زخمی کیا ہے تو اس سے ہم توبہ نعوذ باللہ نماز کے خلاف حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ نمازی کے نہیں، نماز کے دشمن شیاطین جو ہیں۔ اچھا، یہ دلیپ کمار بھی یوسف خان اس کا نام تھا، وہ پشاور سے گیا انڈیا میں، اس نے اپنا نام دلیپ کمار رکھ لیا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہے اس بات کا۔ چلو جی، فلمی نام ہے، شوگر کوٹڈ، اس کو ایک گولی کھلائی گئی بھی، آپ فلمی طور پہ آپ کو ایک اعزازی نام دیا گیا ہے۔ تو لیکن وہ بھی اس بات کی نفی ہے، وہ اس کے اوپر 5 نمبر جو ہے نا وہ ہندو، اور 5 نمبر یوسف خان جو ہے، پھر بھی یوسف خان کا انگوٹھا وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، اور 4 نمبر انگلی یعنی شہادت کی انگلی جو ہے نا یہ بھی مسلمان نہیں کہتے، وہ 2 نمبر بولے 4 نمبر بولو۔ تو بہرحال بڑا ظلم ہے۔ پھر جو ہے نا ایک شیطانی جال نے ایک صورتحال پیدا کی کہ پاکستان میں ملالہ یوسفزئی کو گولی ماری گئی، لندن میں اس کا علاج ہوا، سویڈن کے اندر اسٹاک ہوم میں جو ہے اس کو نوبل انعام دیا گیا، اور نوبل انعام جو ہے نا نوبل 9 نمبر جو ہے نا، یہ تو ویسے تو معمول کے مطابق بھی ایک غیر اخلاقی سا، مجھے معیوب سا انعام لگتا ہے کہ مسلمان عورت کا اور ایک ہندو کا مشترکہ انعام۔ اگر فرق عمران خان کا اور اس ہندو کا اس مشترکہ انعام ہوتا چلو تھوڑی بہت بات معیوب نہ لگتی، بھائی امن کے لیے یہ ہم انعام دے رہے ہیں ملالہ یوسفزئی کو بھی، اسٹاک ہوم میں ایک ہی گھر ہے ان کا، اکھنڈ بھارت جو ہے، جو شیطانی جال کے مردود خیالات بیان کر رہا ہوں آپ کو میں۔ اور یہ جی 50% جو ہے نا جی یہ ملالہ یوسفزئی، اور 50% جو ہے وہ کوئی ہندو جو بینک کا کوئی انڈیا میں کوئی کام کرنے والے کون ہے وہ۔ یہ ظلم ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ اسی شیطانی جال نے میرے کو پڑھایا تھا کہ بلوچستان میں بلوچ نوابوں نے برطانیہ کے سارے تمغے واپس کر دیے شجاعت کے جو ہیں۔ تو اللہ کرے اس کو بھی غیرت آئے، اس کو ملالہ یوسفزئی کو یہ بھی وہ انعام واپس کر دے۔ جنرل محمد یوسف نے بھلے وہ نماز پڑھتے ہوئے زخمی ہو گیا، اس نے جو 10 لاکھ فوج روکی ہندوستان کی بارڈر پر، یہ بات ٹھیک ہے مسلمان کے تحفظ کے لیے۔ یہ 50% 5 ادھر اور 5 ادھر جو ہے انعام جو دیا گیا، یہ اس 2002 میں ہندوستان کی فوج کو روکنے کے برخلاف ایک جارحیت ہے، در اندازی ہے۔ اور الٹا بھارت ہمیں بولتا ہے کہ پاکستان در انداز ہے۔ یعنی بھارت عالمی شیطانی جال سے ملا ہوا ہے، وہ معمول کے کاموں کے اندر بھی اپنی شیطانی چالیں بدستور در اندازیاں جاری رکھتا ہے۔ اور ایک اور تھا، وہ جنرل احسن سلیم حیات جو ہے، وہ کلفٹن برج سے جو ہے نا گزر رہا تھا، کور کمانڈر کراچی تھا، وہ بھی وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ تو وہ بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ اس کے قافلے پر۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ 10 لاکھ کلفٹن، یعنی کہ کلفٹن میں پاکستان کے اندر اس پہ حملہ ہو گیا، بھئی ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کیوں روکی؟ ہائے ہائے ہائے،
پاکستان کے اندر ہی اس پہ کلفٹن پہ حملہ ہو گیا، اور بریج پہ، بریج کو کبری قبر کو بولتے ہیں، یعنی شیطانی روحیں یہ قبر کے اندر سے حملہ کرتی ہیں۔ تو ان کو تو یہ ارمان لگا پڑا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کی روک دی، ہم تمہیں پاکستان کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان یہ بھی مردود خیال ظاہر کرتا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 میں جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، یعنی 2005 میں 10 لاکھ فوج ہندوستان کی تو روک دی، اب 2005 میں زلزلہ آ رہا ہے آزاد کشمیر میں صرف محدود پیمانے پر، کہتے ہیں یہ میں 10 اکتوبر کو بھی برپا کر سکتا تھا یا 9 اکتوبر کو بھی۔ ارے 10 پر تو 9 پہ تو اللہ بنا ہوا ہے، تو بولتا ہے شیطان کو اللہ بولو، تو وہ 9 پر تو وہ حکم جاری کرے کہ بھی زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آ گیا جی، اور 10 نمبر پہ وہ اللہ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہے، اوپر لال ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا مردود ہے اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف شیطانی جال جو ہے، اور مسلمان کو تو اس لیے مار رہا ہے کہ ہم اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اچھا 9 نمبروں میں بھی شیطان بڑا فرق کرتا ہے۔ اب ایڈمرل منصور الحق جو ہے یہ ہمارا مسلمان گنہگار آخری امتی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری امتی نہیں بلکہ امتی ہے۔ اچھا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ آخری نبی کہنا تھا تو میرے منہ سے آخری امتی کا لفظ نکل گیا۔ تو یہ امریکہ میں چلا گیا، اس نے کوئی کرپشن کی تھی اور 8 کروڑ 30 لاکھ نیوی کے بنگلے میں 2 کنال میں اس نے کوٹھی بنائی 8 کروڑ 30 لاکھ کی۔ تو مشرف دور میں اس کو امریکہ سے پکڑ کر لے کر آئے اور وہ کوٹھی ضبط کی، دوبارہ پیسے نیوی کے خزانے میں جمع ہوئے۔ چلو اس حد تک اس سے اگر گناہ ہو گیا یا غلطی ہوگی تو ٹھیک ہے یہ، لیکن امریکہ میں بھی وہ 9 نمبر نہیں ہے، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ملزم، ٹھیک تھا وہ ملزم تھا صرف 8 کروڑ 30 لاکھ کا، لیکن وہ 9 نمبر نہیں ہے، وہ 9 نمبر ہے کوئی لال ابلیس کے جال میں جکڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ مسلمان ہے، مسلمان امت کا وہ بندہ ہے، گنہگار ہے یا پرہیزگار ہے۔ اور پھر وہ سیتا وائٹ نہیں ہے جو امریکہ میں سیتا وائٹ ہے، اور اس کا ایک اسکینڈل بھی چل رہا ہے ہمارے ایک رہنما کے خلاف، وہ سیتا وائٹ نہیں ہے، وہ مسلمان منصور الحق ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی قوم مسلمان ہے، اور سیتا وائٹ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کوئی اس کی کوئی اور قوم ہے، وہ امریکن شہری ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ مشرف دور میں فوجی حکومت ان سے بڑی غلطی ہوئی کہ یہ تو اپنے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں بچا سکے، پھر یہ قدیر خان کو نہیں بچا سکے، پھر یہ ملک اسد سکندر جیل میں بھی مر گیا، دل کا دورہ ڈال کے اس کو مار دیا گیا، ملک امیر محمد خاندان تو مار دیا گیا، اور ایوب خان خاندان کو فلورش کیا گیا، نشو و نما کی گئی اس کی، یہ بھی ظلم دیکھے آپ۔ تو پر منصور الحق سے اگر مال لے لیا گم نیوی کا یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن منصور الحق ایک مسلمان مرد ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، وہ مسلمان قوم کا بندہ ہے، اور سیتا وائٹ ایک عورت ہے، وہ عیسائی قوم کی یا کہ یہودی قوم کی یا کسی اور قوم کی بندی اور امریکن شہری ہے۔ تو کسی بھی طرح سے ان کا معاملہ ایک نہیں ہے، گڈمڈ نہیں ہے، جیسے ملالہ یوسفزئی کو وہ ہندو سے گڈمڈ کر رہے ہیں ادھر انڈیا میں، اس کے خلاف بھی یعنی شیطانی جال نظر نہ آتے ہوئے خفیہ طور پر مردود چالیں چلتا ہے۔ ایک میں نے امریکن فلم دیکھی تھی کہ امریکہ میں ایک سفید لباس میں لڑکی تھی، یونیورسٹی کی طالبہ، وہ تو برائی سے زنا سے بچتی تھی اور بہت بڑی وکیل بن گئی، اونچے درجے پہ فائز ہو گئی، جو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے وہ نکھٹو تھے اور وہ ایسے ہی رد بد ہو گئی، مطلب ہے نہ ان کو ڈگری ملی نہ وہ مطلب ہے اونچے درجے میں پہنچے۔ تو شیطان اب یہ دیکھا، وہ تو ایک امریکن شہری تھی، امریکی معاشرے کی عورت تھی وہ، لیکن مسلمان اگر کوئی عورت سفید کپڑے پہنتی ہے، کہ مسلمان مرد اگر کوئی سفید لباس پہنتا ہے تو اس کے اوپر وہ ویسا حملہ نہیں کر سکتی، شیطانی جال کی جو پتلی ہے۔ پھر ایک امریکن ایئر فورس میں ایک بندہ تھا، تو وہ امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے رہا تھا، اس کے گھر پہ اس کو شیطانی جال نے حملہ کر دیا، اس کی بیوی کے اوپر جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہوس کا، یہ بھی میں نے فلم دیکھی تھی۔ تو شیطانی جال جب امریکن فوج، امریکن ایئر فورس پر اتنا حملہ آور ہے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں کے وکلا کے اوپر حملہ آور ہے، تو پاکستان تو اس نے بہت بڑی تباہی کی۔ پاکستان تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو شیطان تو اس کو 3rd کلاس ملک بنا کر چراگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ چراگاہ سے مراد یہ کہ یہ اس کی گھاس چرنے کی جگہ ہے،
وہ شیطانی کوئی نامعلوم ہاتھی ہے امریکہ میں، پاکستان اس کے لیے چراغ ہے. جو امریکہ کی ایئر فورس محفوظ نہیں ہے، امریکہ کی فوج پینٹاگون محفوظ نہیں ہے، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر محفوظ نہیں ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ پاکستان کو تو بہت ظلم کیا، اللہ نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے. اب یہ کھیل کی خبریں آتی ہیں ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ، یہ خبر کھیل کی حد تک ہے، معمول کے مطابق خبریں ہیں، لیکن اس کے اندر جو پیچھے شیطانی جال نظر جائے تو اس کے اور مردود خیالات ہیں. اب اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی جیت گئے سعودی عرب کے جو ہے فٹ بال میچ جو ہے، تو یہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، بہت خوشی ہے. لیکن جو اس میں فوٹو سجی ہے جی، وہ بکری کو کاٹ رہی ہے، میسی کھلاڑی ہے ارجنٹینا کا، اس کو بکری بنا کے سجی بنا کر کھا گئے. سجی سندھی میں بناتے ہیں، عربی یہ عرب سے ثقافت سندھ کی آئی ہے. اچھا، تو بھائی بکری حلال جانور ہے، میسی ایک حرام بندہ، بھلے مسلمان بھی تو بندے کا جسم حرام ہی ہوتا ہے، بندے گوشت ہم نہیں کھا سکتے، بکری حلال جانور اس کو ہم کھا سکتے ہیں. پھر وہ ایک بندہ تماشے خوشی کے اندر دروازے توڑ کے لے گیا. اب خوشی میں کون دروازے توڑتا ہے؟ یہ جو باتیں دکھائی جاتی ہیں پھر دروازہ اکھاڑ کر لے گئے، تو یہ در اندازیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے جو ہمارے تماشائی مسلمان بھائی ہیں. تو یہ نہ وہ بکری ہے، نہ ہم اس کو بکری بنا کھانا چاہتے ہیں، نہ ہی دروازہ توڑنے کی ضرورت ہے. یہ شیطانی جال نظر نہ آتے ہوئے مسلمانوں کو برائیوں کی عادتوں میں ڈالتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مسلمان ٹیم جو ہے وہ ارجنٹینا سے جیت گئی. یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اتنا بڑا کوئی اپسیٹ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا سرپرائز بھی نہیں ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ جو ہیں، اس کے مسلمان تو بہت ہی سپر مین ہیں، اس کے تو کافر بھی سپر مین ہیں، کافر بھی بہت بہادر ہیں اور مسلمان بھی بہت بہادر ہیں. کافر اس وقت کی بات کریں بہت بہادر تھے، تو ایک آدمی 500 بندوں کو بھگا دیتا تھا، مسلمان ایک بندہ 1000 بندوں کو بھگا دیتا تھا. تو یہ پوری زمین پر سپر زمین ہے مکہ اور مدینہ کی جو ہے. یہ اگر جیت جائے تو اس میں کوئی اچنبے والی حیرت والی بات نہیں ہے. البتہ بکری بنا کر سجی بنا کر کھانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ نے کامیابی دی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور بکری کی آڑ میں مسلمانوں کو ٹھوک دے کوئی، تو یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس جیت کو سنبھالنے کی توفیق دے. الہی آمین.